کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ بھائی ان کو کسی کی پیدائش کی جگہ پر اعتراض کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہم سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. سنیے کتابیں لکھی گئی ہیں. میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے انداز میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا فاطمہ بڑی ہوگی اور اس کی شادی علی سے ہوگی. تو یہ اس لیے ہوا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علی کی شادی ہوگی تو علی رب کے گھر سے آئے گا اور بیٹی نبی کے گھر سے آئے گی. اللہ اکبر. بھائی یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں تشریح سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہی ختم کر دی نا آپ. دوسری بات عرض کروں. جی حضرت علی چونکہ بات چھیڑ دی ہے حضرت علی کا. حضرت علی کون ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا. حضرت علی کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا دو عالم کا اپنا فرمان ہے کہ حضرت علی کو اعتدال پہ سمجھو گے تو سب سمجھ آئے گا. حضرت علی کو نہیں سمجھو گے یا ادھر ہو جاؤ گے یا ادھر ہو جاؤ گے. تو جو حضرت علی کو نہیں سمجھے گا اسے صحابہ بھی سمجھ نہیں آئیں گے. میری اپنی ذات کا پریکٹیکل یہ ہے کہ میں نے تو ابوبکر عمر عثمان کو بھی حضرت علی سے سمجھا ہے. واہ. اور اگلا جملہ میں کہوں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو حضرت علی جب پیدا ہوئے نا تو لوگ کہتے ہیں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک حضور لاب دہن لگایا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ علی آنکھیں کھولنے ہی نہیں چاہتے تھے. علی نے جب آنکھیں کھولیں تو علی کی نگاہ سب سے پہلے جس چہرے پر پڑی آنکھیں مرتضیٰ کی ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا ہے. ختم کر دی بات ہی یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کچھ چیزیں دنیا میں تکوینی ہوتی ہیں بالکل اور کچھ چیزیں اوپر سے ہوتی ہیں. جو مفتی ابو محمد صاحب نے گفتگو کر کے آج بتایا، آج یہ پیغام دیا ہے، اس گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اختلاف کی بات کرے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے. اس پر میں حاشیہ لگانا چاہتا ہوں ان کی گفتگو پر. کیا بات. انہوں نے کہا جی حضرت ہمیں صحابہ کو بھی سمجھنا چاہیے، اہل بیت کو بھی. تو میں تھوڑا سا اپنا اسٹائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کو پڑھیں بزبان اہل بیت، آپ اہل بیت کو پڑھیں بزبان صحابہ اکرام. تو جب آپ بزبان اہل بیت صحابہ کو پڑھیں گے، صحابہ کو بزبان اہل بیت پڑھیں گے تو آپ کو جو چیز سمجھ آئے گی وہ اسلام ہوگا. اور آپ اہل بیت کے بغیر یا صحابہ اکرام کے بغیر صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت کو پڑھیں گے، اہل بیت کو چھوڑ کے صحابہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اسلام نہیں کچھ اور سمجھ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین کرام، یوٹیوب پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو پاکستان کا ایک چینل ہے بول نیٹ ورک. اس میں رمضان شریف کے موقع پر پروگرامز ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور مختلف مکتب فکر سے علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے. تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے فضائل کے تعلق سے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے. غالباً وہ مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام ہے ابو محمد صاحب، مفتی ابو محمد صاحب. وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ان فضائل کو مانا قبول کیا اور بیان کیا ہے. شاید ہی ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اس کو بیان کرتے ہوں گے. صرف دیوبندی ہی نہیں بلکہ کچھ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات علماء بھی اس کو مانتے نہیں اور بیان بھی نہیں کرتے، اور اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. لیکن ایک دیوبندی عالم صاحب نے جرت کی ہے، ابو محمد صاحب نے اس کو کھل کر بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آئے ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آئی ہیں. لڑکا خدا کے گھر کا ہے، لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی. تو آپ نے مان لیا کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. ناظرین و سامعین اکرام، جہاں تک بات ہے دلائل کی تو میں یہاں پر دلائل نہیں دوں گا. اگر دلائل کی بات کی جائے تو میرے پاس جو میری تحقیق میں جس کو میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اس پر میرے پاس 50 سے زائد کتب کے دلائل موجود ہیں. 50 سے زائد کتابیں ایسی میرے پاس موجود ہیں کہ جس میں لکھا ہے
مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ معتبر علماء کرام کی معتبر کتب سے یہ بات ثابت ہے۔ اور بیان کرتے کرتے آپ نے یہ بھی کہا کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے جو اپنی آنکھوں کو 3 دن تک نہیں کھولا، جو مشہور و معروف واقعہ ہے، اور جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں لیا تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اور سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ چہرہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں ساری کائنات کے جلوے ہیں، ہر نظارہ موجود ہے۔ وہ مبارک چہرے کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو بھی بیان کیا کہ اگر سب سے پہلے مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے کسی کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہ چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو اتنی ساری ایسی خوبصورت باتیں جب بیان ہوں گی، اختلاف جب نہیں رکھا جائے گا، یہ وہ عالم صاحب ہیں جو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے فضائل، جو حقیقی فضائل ہیں، بیان کرنے سے کتراتے تھے، اور جب کوئی فضائل بیان کرتے تو وہ ان کا انکار بھی کرتے، رد کرتے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ لیکن انہوں نے خود آج حقائق کو بیان کیا، حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور بیان کرتے کرتے ایک بہت اچھی بات کہی، انہوں نے بہت بڑی بات کہی، یہ لوگوں تک پیغام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اہل البیت علیہم السلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھنا ہوگا، اور صحابہ کو سمجھنا ہے تو اہل البیت علیہم السلام سے سمجھنا ہوگا۔ جب ہم صحابہ کو اہل البیت سے، اہل البیت کو صحابہ سے سمجھیں گے تو ہمیں حقیقی دین اور حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے، نہ ہمیں اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ حقیقی دین ہمیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ اس کا خلاف نظر آئے گا، اس کے خلاف ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حق وہی ہے جو اہل البیت علیہم السلام ہے اور جو صحابہ ہے، ان کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، اور ہمیں ان کو نہیں ماننا ہے جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، اور ہمیں ان کو نہیں ماننا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ صحابہ کے جو طریقے پر نہیں ہے اس کو کبھی نہیں مانا جائے گا، جو اہل البیت کے طریقے پر نہیں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ مانا اس کو جائے گا اور چلا اس کے راستے پر جائے گا جو صحابہ کو ماننے والا ہے، جو اہل البیت علیہم السلام کو ماننے والا ہے اور جن کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ایسی باتیں ہوں گی، جب ہر علماء کرام، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایسی گفتگو کریں گے، فضائل کو بیان کریں گے، بڑے ہی محبت کے ساتھ، اعتراض نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں کہ اتحاد کی ایک لہر دوڑے گی، کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ کسی بدبخت کی جرت نہیں ہوگی کہ مخالفت کر سکے، کسی کو برا کہہ سکے، کسی کو گالی گلوچ کر سکے، کسی کو دھمکی دے سکے۔ ایک محبت کی، اتحاد کی، امن و آشتی، سلامتی کی لہر دوڑے گی جب ایسے فضائل بیان ہوتے رہیں۔ کسی پر کوئی تنقید کا نشانہ کسی کو نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وعلیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔